الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ تعالی نے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور اس کا بہترین امت ہونا اور اللہ تعالی کے نزدیک اس کا مکرم اور محترم ہونے کا بیان ہے. جس طرح اس دنیا میں ایمان لانا عظیم الشان نعمت ہے جس کے برابر کوئی نعمت نہیں. اللہ تعالی ہم سب کا مرتے دم تک ایمان سلامت رکھے اور دنیا سے ہم کو سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء، سلامتی حواس کے ساتھ اٹھائے. وہیں پر دوسری بہت بڑی نعمت حضور کی امت میں ہونا ہے. حضور کی امت ساری امتوں سے بہتر ہے، لہذا کسی مسلمان کا اور صاحب ایمان کا حضور کی امت میں ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن کریم میں بھی اور احادیث طیبہ میں بھی حضور کی امت کے بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں، اور کبھی ہمارا اس طرف بھی ذہن نہیں جاتا کہ ہمیں کتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے، لاؤ اس کا شکر ادا کر لیں. اسی غرض سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے تاکہ ہمیں اس نعمت کا عظیم ہونا معلوم ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں کہ جس طرح انہوں نے بن مانگے محض اپنے فضل سے ایمان عطا فرمایا، اسی طرح بن مانگے بغیر کسی درخواست کے خود ہی مہربانی فرما کر ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرما دی. حضور کی امت کی دو قسمیں ہیں.
حضور کی امت کی دو قسمیں ہیں. ایک امت کا نام ہے امت دعوت، اور دوسری امت کا نام ہے امت اجابت. امت دعوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور نے ان کو اللہ تعالیٰ پر اور اپنی ذات پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، لیکن انہوں نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی. یہ امت دعوت کہلاتی ہے، جس میں سارے حضور کی امت کے کافر آ جاتے ہیں. حضور کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے کافر، مشرک، ملحد، بے دین اس میں داخل ہیں. یہ سب امت دعوت کہلاتے ہیں. یہ کیونکہ حضور سب کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغمبر بن کے تشریف لائے ہیں، اور آپ نے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو اسلام کی دعوت دی ہے، ایمان لانے کی دعوت دے دی ہے. اب جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اسلام اختیار نہیں کیا، اور وہ کافر کے کافر رہے اور ہیں، اور بہت سے ایسے ہی رہیں گے، تو یہ بھی حضور کی امت میں داخل ہیں، مگر یہ حضور کی دعوت قبول نہ کرنے والے ہیں. اس لیے ان کو امت دعوت کہتے ہیں کہ حضور نے ان کو اسلام کی دعوت دی ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک آپ کی دعوت قبول نہیں کی. دوسری امت ہے امت اجابت. اجابت کے معنی آتے ہیں قبول کرنا. تو اس سے مراد مسلمان ہے، انسان ہو یا جنات. کیونکہ جن انسانوں نے یا جن جنات نے حضور کی اسلام کی دعوت قبول کر لی تو وہ امت اجابت میں آ گئے. حضور کے زمانے میں 1,24,000 صحابہ کرام نے آپ کی دعوت قبول کی، اور صحابہ ہونے کا اعلیٰ مقام انہوں نے حاصل کیا. پھر حضور کے زمانے سے لے کر آج تک دنیا میں ہزاروں لاکھوں مسلمان موجود ہیں جو حضور پر، اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ مسلمان ہیں. ان سب کو امت اجابت کہتے ہیں. قرآن کریم میں اور احادیث طیبہ میں حضور کی امت کے جو فضائل آئے ہیں وہ امت اجابت کے فضائل ہیں، امت دعوت کے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان بھی دیا، پھر حضور کی امت اجابت میں ہمیں داخل فرمایا. اللہ تعالیٰ اسی پہ ہمیں مرنا نصیب فرمائے. اس کے بڑے فضائل ہیں. چند فضائل میں اس وقت بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے، وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں تو میں ہوں، درمیان میں حضرت مہدی علیہ السلام ہے، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو ایسی امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو حضور کا شروع میں حضور کا سایہ موجود، درمیان میں حضرت مہدی علیہ السلام کا وجود، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہوگا. قیامت قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے اور دجال کے فتنے کا خاتمہ کریں گے، جس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں. اور کسی امت کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت قریب آئیں گے اس کی بھی ایک حکمت ہے. وہ حکمت یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی امت اجابت کے فضائل سنے تو ان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ جب یہ حضور کی امت اتنی عالی امت ہے تو میں بھی اس میں کسی طرح شامل ہو جاؤں.
انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور اس کے عجیب و غریب انتظام فرمایا کہ بنی اسرائیل نے تو ان کو قتل کرنا چاہا لیکن وہ قتل نہیں کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ دوسرے آدمی کو انہوں نے سولی دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے زندہ سلامت اٹھا لیا اور اب وہ آسمان پر ہے۔ وہاں سے دوبارہ قیامت قریب زمین پر تشریف لائیں گے، اس وقت وہ حضور کی امت کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور وہ اس دنیا میں اپنی توریت کے احکام نافذ نہیں کریں گے بلکہ قرآن کریم کے احکام کو نافذ کریں گے، اور پھر ان کا انتقال ہوگا اور پھر وہ حضور کے ساتھ حضور کے روضہ مبارک میں ایک آدمی قبر کی جگہ خالی ہے اس میں دفن ہوں گے۔ تو انہوں نے چونکہ یہ آرزو کی تھی کہ مجھے حضور کی امت کی فضیلت حاصل ہو تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کر کے اس طریقے سے حضور کی امت میں ان کو شامل فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا جب قیامت میں اپنی قبر سے اٹھوں گا تو میں اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں اٹھیں گے، میری دائیں طرف ابوبکر صدیق ہوں گے، بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیچ میں یہ دونوں اللہ کے نبی ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو آپ کی امت میں ہونے کی تو انبیاء علیہ السلام نے آرزو کی ہے اور تمنا کی ہے، اور ہم میں بلا آرزو اللہ پاک نے یہ عظیم دولت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق دے دے۔ شکر کیا ہے وہ بھی میں آخر میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ کہ اب میں حضور کی امت کی فضیلت کے بارے میں کئی حدیثوں کا خلاصہ بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے گزشتہ امتیں پیش کی گئیں اور گزشتہ امتیں مجھے دکھائی گئیں، تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی میرے سامنے سے اس طرح گزرے کہ ان پر ایمان لانے والا بس ایک آدمی تھا، پھر دوسرے نبی گزرے ان پر ایمان لانے والے دو ہی آدمی تھے، ان کے دو ہی صحابی تھے، دو ہی امتی تھے بس۔ پھر ایک اور نبی گزرے ان کے ماننے والے تین ہی تھے، پھر چوتھے نبی گزرے تو ان کے پیچھے اور ان پر ایمان لانے والے ایک بھی نہیں تھا۔ اللہ، وہ بیچارے اکیلے ہی جا رہے تھے اور ان کی قوم میں سے اور ان کی امت میں سے ایک بھی شخص ان پر ایمان نہیں لایا۔ پھر ایک امت مجھے دکھائی گئی تو میں دیکھا کہ جہاں تک نظر جاتی تھی ان کے سر ہی سر مجھے نظر آتے تھے، دائیں بھی بائیں بھی ہر طرف وہی مجھے نظر آ رہے تھے۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ شاید میری امت ہوگی، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی بہت سارے آدمی ایمان لائے اور وہ ان کی امت اجابت تھی۔ پھر اس کے بعد ایک اور امت میرے سامنے لائی گئی کہ جس کی تعداد بے حساب اور بے شمار تھی، دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی جہاں تک نظر جاتی تھی بس مسلمان ہی مسلمان تھے۔ مجھ سے کہا یہ آپ کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام جب حضور شب معراج میں ان سے مل کر آگے گئے تو وہ پیچھے سے رونے لگے۔ شب معراج میں جب حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مل کر آگے گئے تو پیچھے سے وہ رونے لگے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ میرے بعد میں آئے ہیں، میرے بعد میں دنیا کے اندر آئیں گے اور ان کی امت مجھ سے کہیں زیادہ ہوگی۔
تو میں اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے کہ یہ آنے والے ہیں بعد میں اور تعداد میں میری امت سے بڑھ کر ان پر ایمان لانے والے ہوں گے. اور ایک موقع پر صحابہ کرام نے حضور سے دریافت کیا کہ حضور میدان قیامت میں تو اولین و آخرین سارے جمع ہوں گے نا. 1,24,000 پیغمبر ہیں، ان کی امتیں موجود ہوں گی، جو ان پر ایمان لائے وہ بھی، جو نہیں لائے وہ بھی، تو اربوں خربوں آدمی ہوں گے. تو صاحب انہوں نے پوچھا حضور آپ اپنی امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ اتنے بڑے مجمع میں آپ اپنی امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا میں اس طرح پہچانوں گا کہ جو میری امتی ہوں گے ان کے وضو کے اعضاء 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. کیونکہ وضو کرتے ہیں تو چہرہ بھی دھوتے ہیں، ہاتھ بھی دھوتے ہیں، پیر بھی دھوتے ہیں، سر پہ مسح بھی کرتے ہیں، تو ان کے ہاتھ پیر چہرہ سب روشن اور تاباں ہوں گے. اور میں دائیں طرف دیکھوں گا تو اس میں بھی اپنی امتوں کو اسی طرح چمکتا ہوا پہچان لوں گا، سامنے دیکھوں گا تو پہچانوں گا، بائیں دیکھوں گا تو پہچانوں گا، پیچھے دیکھوں گا تو پہچانوں گا. اس سے پہچان میں آ جائیں گے سب کے سب. اور ایک روایت میں آپ نے اس کی یہ مثال دی ہے جیسے کہ کسی جگہ کالے کالے گھوڑے ہوں سارے کے سارے، سر سے پیر تک بالکل کالے، اور ایک دو گھوڑے ایسے ہوں کہ جن کی پیشانی بھی سفید اور ان کے چاروں ہاتھ پیر بھی سفید. تو کالوں میں ایسے گھوڑوں کا پہچاننا کوئی مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں. دور سے سمجھ میں آ جائیں کہ بھئی یہ سفید اور کالا گھوڑا ہے اور باقی سارے کالے گھوڑے. کہتے ہیں جیسے سفید گھوڑے کو پہچاننا آسان، ایسے مجھے اپنی امت کا پہچاننا بھی آسان ہوگا. پھر فرمایا کہ اس جو میری امت جو مجھے دکھائی گئی کہ جس کے برابر کسی کی بھی امت نہیں تھی، تو ان کے آگے وہ 70,000 ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے. اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر ان میں سے ہر ایک کے ساتھ بھی مزید 70,000 ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ 3 لفظ اور بھریں گے اور ان میں سے نکال کے جنت میں ڈال دیں گے. یہ ہے حضور کی امت کی فضیلت، اور یہ ہے حضور کی امت کا اعزاز، اور یہ حضور کی امت کا اکرام. چنانچہ ایک روایت میں جب حضور نے ایک بہت بڑی تعداد حضور کی امت میں سے جنت میں ڈالنے کے لیے وعدہ فرمایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست کی حضور کچھ اور تعداد بڑھا دیجیے، اللہ تعالیٰ سے اور کچھ تعداد مانگ لیجیے. تو حضور نے مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا 1 لفظ اور صحیح. پھر صدیق اکبر نے کہا حضور کچھ اور درخواست کر دیجیے اللہ تعالیٰ سے. صدیق اکبر صلی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بہت جانتے تھے. کیا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش ہے تو کہے جاؤ. پھر انہوں نے دوبارہ کی درخواست کی تو کہا حضور نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ نے کہا 1 لفظ اور صحیح. اب تیسری مرتبہ بھی آپ کہنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رہنے بھی دو، اللہ تعالیٰ کا تو ایک ہی لفظ کافی ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا تو ایک ہی لفظ کافی ہے، سارے آ جائیں گے اس میں کون بچے گا اس کے اندر. تو یہ 70,000 حضور کی امت میں سے وہ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہوں گے اور آگے ہوں گے. یہ اس کے ساتھ 3 لفظ بھی ہوں گی. اللہ تعالیٰ انہی میں ہمیں بھی شامل فرما لے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ ہوں تو میں سب سے آخر میں آنے والا. حضور سب سے آخر میں آئے نا، آپ سب سے آخر میں ہیں اور سارے نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں. آپ خاتم النبیین ہیں، سارے انبیاء سے آخر میں آئے ہیں اور انبیاء کرام کے سلسلے کو آپ ختم کرنے والے ہیں.
تو جیسے آپ نبیوں کے سلسلہ ختم کرنے والے ہیں، آپ سب سے آخر میں، آپ کی امت بھی ساری امتوں کو ختم کرنے والی ہے اور آخر میں. تو آپ کی امت باقی امتوں کو ختم کرنے والی ہے. اب آپ کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی. جیسے آپ سب سے آخر میں، آپ کی امت بھی سب سے آخر میں. لیکن قیامت کے میدان میں حساب و کتاب کے بعد سب سے پہلے پلسرات پہ گزرنے والے حضور اور آپ کی امتی ہوں گے. اور جب پلسرات پہ سے لوگ گزریں گے تو بس ایک ہی لفظ سب کی زبان پر ہوگا، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ ولی ہو، سوائے حضور کے. وہی ہوگا، رب سلم سلم، رب سلم سلم. یا اللہ سلامتی سے گزار دیجیے، یا اللہ سلامتی سے گزار دیجیے. پروردگار پلسرات پر سے سلامتی سے گزار کیوں؟ نیچے جہنم دیکھ رہی ہوگی اور جو جہنم میں جانے والے ہوں گے وہیں سے کٹ کر نیچے گریں گے، اللہ بچائے. یا اس پلسرات کے چاروں طرف آنکڑے ہوں گے، زنبور جسے کہتے ہیں، زنبور. وہ اتنی تیزی سے چلیں گے کہ جتنے دوزخی ہوں گے ان کی کھوپڑیاں پکڑ پکڑ کے وہ دوزخ میں ڈالے گی. تو کتنا خوفناک منظر ہوگا، کیسا ہولناک وہ وقت ہوگا جب پلسرات میں سے لوگ گزر رہے ہوں گے اور ہزاروں کی تعداد میں دوزخ میں گر رہے ہوں گے اور ہزاروں کی تعداد میں بچ کے جا رہے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا اس وقت جو ہے نا سب کی زبان پر، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کی زبان پر بھی رب سلم سلم ہوگا، یا اللہ سلامت رکھیے، بس عافیت سے گزار دیجیے. اور حضور فرمائیں یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دیجیے، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دیجیے. کیسے رحمت للعالمین ہے. اس وقت بھی اپنی فکر نہیں ہوگی، ہماری فکر ہوگی آپ کو. اور جنت میں جانے والوں کی جو تعداد ہوگی وہ ہوں گی 120 صفیں. جتنے بھی جنت میں جانے والے ہوں گے ان کی کل 120 صفیں ہوں گی. اب ایک صف کتنی لمبی چوڑی کہ اللہ ہی بہتر جانے. 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 حضور کی امت کی صفیں ہوں گی اور 40 آپ کے علاوہ باقی امتوں کی صفیں ہوں گی. اور آپ سب سے پہلے جنت کے دروازے جا کے کھٹکھٹائیں گے کہ کھولو بھائی، جنت کا دروازہ کھولو. تو سب سے پہلے آپ ہی کے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اس سے پہلے کسی کے لیے بھی جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا. اور جنت کا دروازہ ایک مثال سے ہی میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. تقریباً 10 میل لمبا ہوگا، 10 میل چوڑا ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ جنتی اتنی لاتعداد ہوں گے کہ جب وہ دروازے میں سے گھسیں گے تو پھنس جائیں گے. 10 میل لمبا دروازہ، چھوڑا دروازہ، مگر جنتی جانے والے جنت میں اتنے لاتعداد ہوں گے کہ جب وہ ریلا کا ریلا جب جائے گا اندر تو دروازہ تنگ پڑ جائے گا ان کو. تو جب آپ نے یہ لمبا چوڑا دروازہ بیان فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے عرض کیا، حضور کاش میں بھی آپ کے ساتھ وہ دروازہ دیکھتا. جیسا آپ نے جنت کا اتنا بڑا دروازہ دیکھا ہے کہ جو جنتیوں کے داخلے کے بعد چھوٹا پڑے گا تو میں بھی دیکھتا. تو ماں بجائے دیکھنے کے یہ سن لو کہ سب سے پہلے تم میری امت میں سے جنت میں جاؤ گے رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. میری امت میں سب سے پہلے آپ جنت میں جاؤ گے رضی اللہ تعالیٰ. تو پلسرات پر سے بھی حضور کی امت سب سے پہلے گزرے گی، جنت میں بھی سب سے پہلے حضور جائیں گے، پھر آپ کی امت جائے گی اور آپ کی امت میں سے 80 صفیں جنت میں جائیں گی، باقی صفیں بعد میں جائیں گی اور حضور کی اور 40 صفیں جائیں گی. یہ ہے حضور کی امت کی فضیلت. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی.
کہ جب چاہے مانگ لیں قبول ہو جائے گی، بس وعدہ ہے من جانب اللہ، جو مانگو گے دے دیا جائے گا۔ تو ہر نبی کو اللہ پاک نے ایک دعا اور مقبول دعا عطا فرمائی، مجھے بھی دی، مجھے بھی اللہ پاک نے ایک مقبول دعا عطا فرمائی۔ اور پیغمبروں نے تو وہ دنیا ہی میں استعمال کر لی، جب ان کی قوم ان پر ایمان نہیں لائے تو انہوں نے دعا کر لی کہ یا اللہ یہ تو ایمان لاتے نہیں ہیں، لہذا ان کو ہلاک کر دے، تو یہ انہوں نے استعمال کر لی۔ میں نے آخرت میں اپنی امت کی بخشش کرانے کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے رحمت للعالمین ہے، کیسے شفیع المذنبین ہے، کیسے ہم پر جان نچھاور کرنے والے ہیں۔ ہمارے واسطے وہ دعا اللہ تعالیٰ نے حضور نے بچا کے رکھی ہوئی ہے کہ قیامت کے لیے استعمال کروں گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا کہ یا تو آپ اپنی آدھی امت جنت میں داخل کروا لیں یا شفاعت اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اختیار دیا، کیونکہ آپ کو اپنی امت کا بہت غم رہتا تھا، بڑی فکر رہتی تھی کہ ان کا کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فکر کو دیکھ کر کے آپ کو دو اختیار دیے کہ یا تو آپ چاہو تو ہم آدھی امت آپ کی سیدھی جنت میں پہنچا دیں گے، یا پھر آپ شفاعت اختیار کر لو۔ شفاعت کے معنی آپ سفارش کرتے جائیں، ہم قبول کرتے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا میں نے شفاعت اختیار کر لی کہ اس میں تو ساری امت کی بھی شفاعت ہو سکتی، اس لیے آپ کو شفاعت کبریٰ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، شفاعت صغریٰ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ شفاعت کبریٰ کا مطلب تو یہ ہے کہ میدان قیامت میں جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کے سب حساب و کتاب نہ ہونے کی وجہ سے سخت پریشان ہوں گے، اور ہر ایک کا کلیجہ منہ کو آیا ہوا ہوگا۔ اس وقت کوئی نبی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کر سکیں گے کہ حضور یا اللہ آپ اپنے ان لوگوں کا حساب لے لیجئے، تاکہ ایک طرف تو ہوں ہی، دوزخ میں جانا ہے دوزخ میں جائیں، جنت میں جانا ہے تو جنت میں جائیں، صرف سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، سارے پیغمبر معذرت کرتے ہیں، بھائی ہم نہیں یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کر سکتے، ہماری تو ہمت نہیں ہے، بھائی تم جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان سے کہو، وہ مقام محمود پر جائیں گے اور پھر وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں گے، اسے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ تو حضور وہاں سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، اور حمد و ثنا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حضور آپ اپنا سر اٹھائیے، مانگیے آپ کیا مانگتے ہیں، اللہ اکبر۔ تب آپ یہ سب درخواست کریں یا اللہ یہ بندے آپ کے پریشان ہیں، آپ ان کا حساب کتاب لے لیجیے۔ یہ شفاعت کبریٰ۔ اور شفاعت صغریٰ یہ ہے کہ آپ کی شفاعت سے آپ کے اور آپ کے صحابہ کی، تابعین، طب تابعین، ائمہ مجتہدین، حفاظ، قراء، علماء، حجاج، ان سب کی سفارش سے اللہ تعالیٰ بے شمار آپ کی امتیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں بھیجیں گے، اور بعضوں کی بہاری ان کی شفاعت سے ان کی بخشش و مغفرت ہوگی۔ تو دونوں شفاعتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے حضور کی امت کی، اب اس کا شکرانہ بتاتا ہوں آپ کو۔ اس نعمت عظمیٰ کا شکرانہ دو باتیں، ایک تو خود ایمان پہ قائم رہنا اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنا، آپ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا، ساری زندگی اسی میں گزار دینا، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ ایک تو یہ کام کرنے سے شکر ادا ہو۔ نمبر دو، ساری زندگی دوسروں کو اچھی باتیں بتاتے رہنا، بری باتوں سے منع کرتے رہنا۔ اسی کا اللہ پاک نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو، تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ تین باتیں فرماتے۔ ایمان تو بھائی اصل ہے اور ضروری ہے، اور یہ تو حضور کی امت میں بھی تھا، پچھلی امتوں میں بھی ایمان تو موجود تھا۔
لیکن حضور کی امت کی خاص بات اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ جہاں بھی رہیں وہ ایک دوسرے کو اچھی باتیں بتاتے رہیں گے، اچھی باتیں کرنے کی تلقین کرتے رہیں گے، بری باتوں سے بچنے کی تلقین کرتے رہیں گے. یہ ہے خاص بات. جو ان دو کاموں کرے گا یعنی ایمان پر قائم رہے اور خود بھی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا رہے، جہاں غلطی ہو جائے معافی تلافی کرتا رہے، ساتھ ساتھ یہ کہ چپ شاہ نہ بنے کہ بھئی بیوی بچے بگڑ رہے ہیں تو بگڑ رہے ہیں، بہن بھائی آوارہ ہو رہے ہیں تو آوارہ ہو رہے ہیں، دوست احباب بدماشی کر رہے ہیں تو یہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے. نہیں، جہاں بھی رہے نیت صحیح ہو، بات صحیح ہو، طریقہ صحیح ہو تو اچھی بات بتاتے رہو، بری باتوں سے منع کرتے رہو. یہ اس امت کی خاص بات ہے جس کی وجہ سے یہ امت اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی محترم، معظم اور مکرم ہے. یہ اس کا شکرانہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.